حضرت عمر ان کے ساتھ گئے۔ جب آپ گھر سے برآمد ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا، اس کے گرد امامہ لپٹا ہوا، سینے پر 4 آئینہ، اس کے نیچے زرہ بختر، کمر کے ساتھ تلوار نیام میں اور پشت پر ڈھال سجی ہوئی۔ یہ نقشہ دیکھ کر اصحاب نے جوشیلے جوانوں کو دیکھا اور ملامت کی کہ تم نے رسول اللہ کو اس کام پر مجبور کیا ہے جس پر وہ آمادہ نہیں تھے۔ تب یہ لوگ نادم ہوئے اور بڑھ کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے اختلاف زیب نہیں دیتا، آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ حضرت نے جواب دیا، خدا کے رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہتھیار بند ہونے کے بعد ہتھیار اتار کر رکھ دے، پھر تو اسے اسی وقت ہتھیار اتارنے چاہیے جب اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ سو رفیقو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اگر تم ثابت قدم رہے تو فتح تمہارے قدم چومے گی۔ پھر آپ نے 3 نیزے طلب کیے، ان پر 3 پرچم لہرائے، بنو اوس کا پرچم، بنو خزرج کا پرچم اور مہاجروں کا پرچم۔ پھر عبداللہ ابن مکتوم کو کہ نابینا تھے اپنی جگہ نماز پڑھانے کا فریضہ سونپا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے پر کہ نام اس کا صعب تھا سوار ہوئے اور اپنی کمان طلب کی۔ کمان کو کاندھے پر لٹکایا، نیزہ ہاتھ میں لیا اور روانہ ہوئے۔ سعد ابن معاذ آگے آگے چلے، باقی مجاہدین دائیں بائیں اور عقب میں چل رہے تھے۔ ان کی تعداد کل ملا کر 1000 تھی۔ سواری مدینہ اور احد کے درمیان تھی کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان دی، نماز باجماعت ادا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نے لشکر کا معائنہ کیا۔ معائنہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ 8 لڑکے بھی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک اسامہ ابن زید اور عبداللہ ابن عمر بھی تھے جو 13 سال کے تھے۔ حضرت نے گھر واپس جانے کی ہدایت کی، مگر انصار میں سے کسی نے ایک 15 سالہ لڑکے کی سفارش کی کہ اس کا نشانہ بہت سے بڑوں سے بہتر ہے۔ حضرت نے اسے رعایت دی تو کسی نجدی قبیلے کا ایک لڑکا سمارا بولا کہ کشتی کرا کر دیکھ لیں، میں رفیع کو چت کر دوں گا۔ حضرت نے کہا اچھا ہو جانے دو کشتی۔ رفیع اور سمارا کی کشتی ہوئی اور واقعی سمارا نے رفیع کو پٹک کر چت کر دیا، سو اسے بھی لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ قریش کا لشکر سمجھ رہا تھا کہ مسلمان سیدھے ان کے مقابل آن ڈٹیں گے اور پھر وہ اپنی کثرت اور جنگی ساز و سامان کے زور پر انہیں ڈھا لیں گے۔ حضرت کو جنگی طاقت کے اس فرق کا احساس تھا۔ آپ نے اپنی جنگی طاقت کے کم ہونے کی تلافی دوسرے طریقے سے کی۔ گرد و نواح کا پورا جائزہ لینے کے بعد آپ نے حکم جاری کیا، صبح منہ اندھیرے لشکر کو یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ مگر رات میں ایک اور گل کھلا۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے پیرووں کے ساتھ رات بھر مسکوٹ کی، اور جب صبح کے وقت جب لشکر کوچ کرنے لگا تو وہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر سے الگ ہو گیا۔ اس نے عذر یہ تراشا کہ حضرت نے اس کے مشورے کو قبول نہیں کیا اور ناتجربہ کاروں کے مشوروں کو زیادہ اہمیت دی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گروہ منافقین کے ساتھ مدینہ واپس چلا گیا۔ اب حضرت کے لشکر میں کل 700 کی نفری رہ گئی تھی۔ ہمت مرداں، مدد خدا، کوچ کا نقارہ بجا، لشکر روانہ ہوا۔ شب کی سیاہی ابھی باقی تھی۔ اس پردے میں لشکر نے کوچ کیا۔ چلتے چلتے وہ ایسے مقام پر آیا جہاں عقب میں احد کی پہاڑی تھی اور سامنے قریش کا لشکر تھا۔ حضرت نے رکنے کا حکم دیا۔ اب صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی، نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ حضرت بلال نے اذان دی، نماز کے لیے صفیں آراستہ ہوئیں۔ نماز کے بعد جنگ کے لیے سفارائی ہونے لگی، مورچے جمنے لگے۔ حضرت نے لشکر کو اس طرح سفارا کیا کہ پہاڑی عقب میں رہے۔ ابھی سفارائی ہو رہی تھی کہ ایک جوان مدینہ کی سمت سے آتا دکھائی دیا۔ برق رفتاری سے آیا اور صفوں میں شامل ہو گیا۔ یہ جوان حنظلہ تھا جس کی کل ہی شادی ہوئی تھی، اور حضرت نے اسے ہدایت کی تھی کہ تم بعد میں آنا۔ سو حنظلہ نے رات اپنی دلہن جمیلہ کے ساتھ بسر کی، اور پچھلے پہر دلہن نے خواب دیکھا کہ اس کا دولہا آسمانوں میں ہے اور ایک در پہ کھڑا انتظار کرتا ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ وہ در کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی
اور اس نے اس خواب کو شہادت کی خبر جانا۔ سو جب حنظلہ غسل کر کے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ بہرحال حنظلہ کمر بستہ ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ آن حضرت نے حنظلہ کو دیکھا، اس کے لیے دعائے خیر کی اور پھر صفیں آراستہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اس لشکر میں بہترین تیر انداز چن کر الگ کیے، چند ایک کو اپنے ساتھ رکھا، ان میں زید، سعد اور صائب ابن عثمان بھی تھے۔ 50 تیر اندازوں کو آپ نے لشکر کے کسی قدر بائیں سمت میں ایک ٹیلے پر تعینات کیا۔ عبداللہ ابن جبیر کو کہ بنی اوس میں تھے ان کا کماندار بنایا اور ہدایت کی کہ تیر اس شان سے چلانا کہ ان کے گھوڑ سوار ہمارے قریب نہ آنے پائیں، نہ انہیں ہمارے عقب سے حملہ کرنے دینا۔ جنگ کا پانسا کسی رنگ سے بھی پلٹے، خواہ ہمارے حق میں خواہ ہمارے خلاف، تمہیں بہرحال اپنے اس مورچے پر جمے رہنا۔ پھر آن حضرت نے ایک تلوار اٹھائی اور اسے تولتے ہوئے کہا، وہ کون مرد ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ یہ کلام سن کر پہلے حضرت عمر اس کے طالب ہوئے، پھر حضرت زبیر اس کے طالب ہوئے، مگر آن حضرت اس تلوار کو سنبھالے رہے۔ پھر آپ نے اپنا سوال دہرایا، وہ کون مرد ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ بنو خزرج کا مرد دلیر ابو دجانہ آگے بڑھا اور پوچھا، یا رسول اللہ اس کا حق کیوں کر ادا ہوگا؟ اے ابو دجانہ، اس کا حق اس طور ادا ہو سکتا ہے کہ تو اس سے دشمن پہ وار کرتا رہے تاکہ اس کا پھل خم کھا جائے۔ یا رسول اللہ، پھر میں اس تلوار کو لوں گا اور اس کا حق ادا کروں گا۔ آن حضرت نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عنایت کی، اور حضرت ابو دجانہ اپنے وقت کے سورما تھے، ان کے سرخ امامے کا بڑا شہرہ تھا۔ بنی خزرج اس امامے کو موت کا امامہ کہتے تھے۔ جب وہ سر پر خود چڑھا کر اس کے گرد یہ امامہ باندھتے تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ آج ابو دجانہ رن ڈالیں گے اور کشتوں کے پشتے لگا دیں گے۔ آج بھی وہ اپنا یہ سرخ امامہ باندھ کر میدان جنگ میں برآمد ہوئے تھے۔ انہوں نے آن حضرت سے تلوار لی اور صفوں کے بیچ سینہ تان کر چلنے لگے۔ تب آن حضرت یوں گویا ہوئے کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے ایسے وقت کے اور ایسے دن کے جیسا کہ آج ہے۔ اب سورج نکل آیا تھا، قریش اپنی سفارائی کر چکے تھے۔ میمنہ میسرہ میں 100 گھڑ سوار تھے۔ میمنہ کی کمان خالد ابن ولید کے سپرد تھی، میسرہ کی کمان اکرمہ ابن ابی جہل کے ہاتھ میں تھی۔ وسط میں ابو سفیان تھا جس نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے آگے آگے بنی عبد الدار کا فرزند طلحہ تھا جو قریش کا علم لے کر چل رہا تھا۔ اس کے 2 بھائی اور 4 بیٹے اس کے جلو میں تھے اور مستعد تھے کہ اگر علمدار مارا جائے تو وہ باری باری علم سنبھالیں۔ میدان بدر میں اسی گھرانے کے 2 علم برداروں نے علم چھوڑ کر ہتھیار ڈال دیے تھے اور اسیر بن گئے تھے، اور ابو سفیان نے ان بھائی بیٹوں پر جتا دیا تھا کہ تم لوگ پہلے کیا کر چکے ہو۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو ابو سفیان آگے بڑھ کر پکارا کہ اے بنی اوس اور اے بنی خزرج، میرے ابن ام کو میرے حوالے کر دو اور تم میدان سے ہٹ جاؤ، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ انصار نے اس کے جواب میں اسے کھری کھری سنائی۔ پھر ایک اور شخص آگے بڑھا اور حنظلہ یہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ یہ اس کا باپ ابو عامر تھا۔ وہ آگے بڑھ کر پکارا، اے بنی اوس، مجھے پہچانو، میں ابو عامر ہوں۔ ابو عامر اس زوم میں سامنے آیا تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمانوں کی صفوں سے ٹوٹ کر آ جائیں گے، مگر اس کا سارا زوم خاک میں مل گیا۔ بنی اوس نے جواب میں اسے برا بھلا کہا اور پتھر مارے، وہ سٹپٹا کر واپس ہو لیا۔ اہل مکہ کو حکم ملا کہ آگے بڑھو اور حملہ کرو۔ اگلی صفوں کے آس پاس ہندہ کی قیادت میں عورتوں کی پلٹن تھی کہ دف اور ڈھول بجاتی چلی جا رہی تھی، اپنے مردوں کو شعر پڑھ پڑھ کر ابھار رہی تھیں، اے عبد الدار کے بیٹو، آگے بڑھو اور ضرب لگاؤ۔ اور ہندہ نے وہ ترانہ چھیڑا جو زمانہ قدیم کی کسی جنگ میں کسی دلیر عورت نے گایا تھا، دلورو، تم نے بڑھ کر حملہ کیا تو پھر ہماری آغوش تمہارے لیے کھلی ہے، اگر تم نے پشت دکھائی تو جان لو کہ پھر ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ خالد ابن ولید کا رسالہ آگے بڑھا تھا کہ اس پر تیروں کی بوچھار ہو گئی، اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر طلحہ گھوڑا آگے بڑھا کر آگے آیا اور للکارا کہ کوئی آئے اور مجھ سے 2 ہاتھ کرے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور ایسا وار کیا کہ تلوار خود کو چیرتی ہوئی کھوپڑی میں اتر گئی، وہ گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اور حضرت نے تب جانا
کہ یہ وہ مینڈھا ہے جو خواب میں دکھائی دیا تھا۔ آپ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مگر خواب میں نظر آنے والا مینڈھا ایک تھا۔ یہاں شکار ہونے والوں کی قطار لگ گئی۔ طلحہ کے بھائی نے آگے بڑھ کر پرچم سنبھالا، اسے حضرت امیر حمزہ نے دھر لیا۔ دوسرا بھائی سامنے آیا تو بنی زہرا کے سعد نے تیر تاک کر اس کی گردن میں مارا، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ پھر طلحہ کے بیٹوں کی باری آئی، کسی کا حضرت علی نے کام تمام کیا، کسی کو حضرت زبیر نے سنگوا لیا، کسی کو حضرت عاصم ابن ثابت نے ٹھکانے لگایا۔ دو بیٹے حالت نزع میں ماں کے پاس لائے گئے۔ قاتل کا نام سن کر ماں نے قسم کھائی کہ ایک دن آئے گا کہ میں عاصم کی کھوپڑی کو پیالہ بنا کر شراب نوش کروں گی۔ حضرت نے کسی عورت کو اپنے لشکر کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن بنی خزرج کی ایک عورت نصیبہ مچل گئی۔ ایسے موقع پر وہ گھر میں بیٹھنے والی نہیں تھی۔ الصباح اٹھ کر اس نے مشکیزہ پانی سے بھرا، تلوار پکڑی، کمان کاندھے پہ لٹکائی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم بھی بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑی، وہ بھی پانی کا مشکیزہ گھر سے لے کر چلی تھی۔ اسی دن دو بدو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ شہر تو آدھا خالی ہو چکا ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ احد کے میدان میں رن پڑا ہوا ہے تو وہ بھاگتے دوڑتے وہاں پہنچے۔ حضرت سے اذن جہاد لیا اور تلواریں سونت کر میدان میں کود پڑے۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے سرخ امامے کی لاج رکھ لی۔ ان کی تلوار سروں کو ککڑی کھیرے کی طرح کاٹتی چلی جا رہی تھی، مگر ایک سر پر آ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے چیخ ماری، حضرت ابو دجانہ سٹپٹا گئے۔ وہ تو عورت کی چیخ تھی، عورت بھی کون سی، ہندا۔ انہوں نے تلوار کو روکا، پھر دوسری طرف مڑ گئے۔ ہندا بھی وہاں سے سرک گئی۔ وہ پیچھے ہٹ کر ماؤں بیویوں کی صف میں آ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وحشی اپنے شکار کو تاکتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ تو وہ شخصیت تھے جو ہزاروں میں الگ نظر آتے تھے۔ ایک تو ان کا لڑنے کا طریقہ سب سے مختلف تھا، پھر غیر معمولی شان کے ساتھ قوی الجثہ تھے۔ اس پر شتر مرغ کے پروں کی کلغی مستضاد کے دور سے نظر آتی تھی۔ وحشی نے انہیں تاڑ لیا تھا اور چپ کے چل کر جائے واردات کے قریب ہی ایسے زاویے سے بیٹھ گیا تھا کہ آسانی سے نشانہ لگا سکتا تھا۔ اس گھڑی امیر حمزہ عبد الدار کے گھر کے آخری علم بردار سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے ضرب لگانے کے لیے تلوار اٹھائی ہی تھی کہ تلوار کے دستے میں ایک درز کھل گئی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکے، بس ٹھٹکنا غضب ہو گیا۔ وحشی تو موقع کی طاق میں تھا ہی، اس نے نشانہ تاک کر برچھی پھینکی۔ ادھر امیر حمزہ کی تلوار دشمن کے سر پر پڑی، ادھر برچھی ان کے سینے میں جا کر لگی۔ ان کی ضرب سے دشمن تو ڈھیر ہو گیا، مگر برچھی کے وار سے وہ بھی نہ سنبھل سکے، ڈگمگائے اور گر پڑے۔ جب تک وہ تڑپتے رہے وحشی دور کھڑا رہا۔ جب وہ توانا جسم ساکت ہو گیا تو اس نے آگے بڑھ کر برچھی نکالی اور وہاں سے بھاگ لیا۔ بقول خود، جو کام مجھے انجام دینا تھا وہ میں نے انجام دے دیا تھا، اور اس شخص کو میں نے اگر مارا تو محض اس لیے کہ مجھے غلامی کے بندھن سے نجات ملے۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو چکے تھے۔ شتر مرغ کے پروں والی اونچی کلغی نظروں سے اوجھل تھی، مگر حضرت علی کا سفید ترہ اور حضرت ابو دجانہ کا سرخ امامہ اسی شان سے میدان جنگ کے بیچ جلوہ گر تھا۔ یہ سفید ترہ اور یہ سرخ امامہ گویا فتح کے پرچم تھے۔ پھر حضرت زبیر کا زرد امامہ اور حضرت حباب کا سبز امامہ، ان اماموں کی شان بھی کچھ کم نہ تھی۔ یہ غازی اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے دشمنوں کو کوئی فیض نہیں پہنچ سکا۔ حضرت علی، حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر کی تلواریں ان کے سروں پر بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ابو سفیان بال بال بچا، حنظلہ کی تلوار اس کے سر پر چمکی، بس پڑنے کو تھی کہ ایک دشمن نے آگے بڑھ کر ان کے پہلو میں بھالا اتار دیا۔ وہ گرے اور دوسرے وار نے انہیں درجہ شہادت پر پہنچا دیا۔ لشکر قریش پسپا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پسپا ہوتے ہوتے وہ اپنے ڈیروں خیموں تک جا پہنچا۔ پہاڑی پر تعینات تیر اندازوں نے یہ نقشہ دیکھا تو انہیں فکر ہوئی کہ کہیں وہ مال غنیمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ وہ وہاں سے تیر کی طرح چلے۔ عبداللہ ابن جبیر نے انہیں لاکھ روکا ٹوکا، مگر وہ نہ مانے۔ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ لے دے کے 10 تیر انداز رہ گئے۔ خالد ابن ولید نے دور سے یہ نقشہ دیکھا۔ ان کے گھڑ سواروں کو تو ان تیر اندازوں نے بے دست و پا کر رکھا تھا۔ انہیں سرکتا دیکھ کر اس نے سوچا کہ اب کام دکھانے کا موقع ہے۔
اس نے اپنے رسالے کو اشارہ کیا، بس پھر کیا تھا، گھوڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کو چمکارا اور اس طرف دوڑ پڑے۔ اور ان باقی ماندہ تیر اندازوں نے بہت تیر چلائے، مگر ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ جب وہ گھوڑ سوار ان پر آن ٹوٹے تو پھر انہوں نے تلواریں سونتیں اور گھوڑ سواروں پر پل پڑے۔ ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت پیا۔ ان 10 تیر اندازوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد خالد ابن ولید نے عقب سے جا کر لشکر اسلام پر حلہ بول دیا۔ اکرمہ نے خالد ابن ولید کو دیکھ کر شہ پائی، وہ بھی اپنا رسالہ لے کر آگے بڑھا اور مسلمانوں پر یلغار کر دیا۔ حضرت علی نے یہ رنگ دیکھا تو اپنے رفیقوں کو لے کر آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، مگر جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ جو کفار باغ کھڑے ہوئے تھے وہ پلٹ آئے تھے۔ یا عزا یا حبل کے نعروں سے ایک مرتبہ پھر میدان جنگ گونج اٹھا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، کتنوں نے راہ فرار اختیار کی اور پہاڑی پر چڑھ کر جان بچائی۔ حضرت نے انہیں پکارا کہ عزیزو واپس آ جاؤ۔ خیر، مفرورین کی تعداد کم تھی، زیادہ وہ تھے جو کسی نہ کسی طور ٹھہرے رہے اور لڑتے رہے، مگر پہلے والا جوش اب باقی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ تب آپ نے اور ان رفقا نے جو اس وقت آپ کے قریب تھے اور جن میں 2 عورتیں بھی تھیں تیر چلانے شروع کیے۔ وہ 2 بدو جو آج ہی حضرت کے دیدار کے لیے پہنچے تھے اور وہاں سے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے تھے، لپک کر حضرت کے قریب آ گئے۔ حضرت پر جو وار ہوتا اسے روکتے اور بڑھ بڑھ کر حملے کرتے۔ وہ جان توڑ کر لڑے، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، بالآخر جام شہادت نوش کیا۔ گھوڑ سواروں کی صف سے اچانک ایک شہ سوار نکلا اور للکارنے لگا کہ میرے مقابلے پر کون آتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ شہ سوار حضرت ابو بکر کا سب سے بڑا بیٹا عبد الکعبہ تھا، بی بی عائشہ کا اکلوتا سگا بھائی، اور حضرت ابو بکر نے اپنی کمان الگ رکھی، تلوار سونت کر آگے بڑھنے کو تھے کہ حضرت نے ٹوکا، رفیق تلوار کو نیام میں رکھ اور اپنے مقام پر واپس جا۔ حضرت یہ کہتے تھے کہ اچانک عقب سے گھوڑ سواروں کی ایک اور یلغار ہوئی۔ حضرت رفقا سے مخاطب ہوئے، رفیقو تم میں سے کون ہمارے لیے جان نثار کرے گا؟ یہ کلام سن کر 5 انصار جوش میں آئے اور گھوڑ سواروں سے بھڑ گئے۔ 5 میں سے 4 نے اپنی جان وار دی، 5واں زخموں سے چور ہو چکا تھا، مگر عین اسی وقت اسلام کے وہ ساونت جو دشمن کی صفوں میں گھس کر لڑ رہے تھے حضرت کے دفاع کے لیے آن موجود ہوئے۔ یہ تھے حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ۔ مگر ان کے آتے آتے ایک واقعہ گزر گیا۔ دشمن کی طرف سے ایک پتھر آیا اور حضرت کے منہ پر اس طرح آ کر لگا کہ آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا، منہ آپ کا خونم خون ہوا، مگر آپ نے حضرت علی اور دوسرے رفقا کو اطمینان دلایا کہ چوٹ معمولی ہے اور ہدایت کی کہ آگے جا کر لڑو۔ تب یہ سرفروش پھر دشمن کی صفوں میں گھس گئے، بس ایک طلحہ پیچھے رہ گئے کہ انہیں زخموں نے نڈھال کر دیا۔ دشمن کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا، ادھر ترکش میں تیر ختم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ وقت قریب تھا کہ کمانوں کو الگ رکھ کر تلواریں سونت دی جائیں اور آخری لڑائی لڑ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ اچانک ایک شہ سوار گھوڑا کداتا ہوا حضرت کی سمت چلا، نارزن ہوا محمد کہاں ہیں؟ آج یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ یہ ابن قمیہ تھا، ایک قریشی قبیلے کا فرد جس نے آج مسلمانوں کے خون میں بہت ہاتھ رنگے تھے۔ اس کی تیز نظروں نے حضرت کو تاڑ لیا، آگے بڑھ کر تلوار کا ایک وار کیا، اس زوم کے ساتھ کہ اگر خود پر بھی پڑے تو اسے توڑ کر سر میں اتر جائے۔ حضرت طلحہ قریب کھڑے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر یہ وار اپنے ہاتھوں پہ روکا اور ان کے ایک ہاتھ کی انگلیاں اس طرح زخمی ہوئیں کہ زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گئی۔ تلوار اچٹتی ہوئی حضرت کے اس طرح لگی کہ کنپٹی زخمی ہو گئی اور خود کے 2 چھلے آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو گئے۔ سر پر بھی ضرب آئی اور اس شدت کی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابن قمیہ نے نعرہ بلند کیا، محمد قتل ہو گئے، اور تیزی سے پلٹ کر چلا۔ یہ آواز میدان جنگ میں گونجتی چلی گئی، دشمن خوشی سے ناچنے لگے اور العزا الحبل کا راگ الاپنے لگے۔ کوہ احد کی چوٹیوں تک یہ آواز گئی اور وہ مسلمان جو بھاگ کر وہاں جا چھپے تھے غم و اندوہ میں ڈوب گئے، اور وہ مسلمان جو ابھی تک لڑے جا رہے تھے ایسے دل شکستہ ہوئے کہ میدان سے کنارہ کرنے کی سوچنے لگے۔ لیکن وہ مسلمان بھی تھے جنہوں نے یہ خبر سن کر زندگی کو ہیچ جانا اور جان توڑ کر لڑنے لگے۔ انہی میں حضرت انس بھی تھے۔ انہوں نے 2 رفیقوں کو دیکھا کہ ہمت ہار کر پہاڑی کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں۔ رفیقوں،
تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ حضرت انس نے سوال کیا، اے رفیق، رسول اللہ شہید ہو گئے۔ میرے رفیقو، پھر تم جی کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس شان سے حضور نے جان دی اسی شان سے تم بھی اپنی جانیں فدا کر دو۔ حضرت انس یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے چلے۔ راہ میں سعد ابن معاذ ملے، اور روایت ہے سعد ابن معاذ سے کہ حضرت انس نے انہیں پکارا اور کہا کہ اے سعد، احد کے اس طرف سے مجھے جنت کی مہک آ رہی ہے۔ حضرت انس بے جگری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ شمار کرنے والوں نے ان کے جسم پر 80 زخم شمار کیے، اور وہ اتنے گھائل ہو گئے تھے کہ ان کی بہن نے انہیں مشکل سے شناخت کیا۔ حضرت کی شہادت کی خبر نے لشکر قریش پر یہ اثر کیا کہ وہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے، سمجھ بیٹھے کہ جنگ کا مقصد تو پورا ہو گیا، جس نے ان کے رسوم و عقائد میں خلل ڈالا تھا وہ مارا گیا، اب لڑنے میں اپنی جانیں کیوں کھپائیں؟ اور جن کفار نے حضرت کے گرد گھیرا ڈالا تھا وہ تو بالکل ہی ڈھیلے پڑ گئے۔ بات یہ تھی کہ اس مورچے میں حضرت کے رفقا تو سر پہ کفن باندھ کر لڑ رہے تھے۔ نرغا کرنے والوں نے سوچا کہ پیغمبر کا تو خاتمہ ہو ہی گیا ہے، یہ جو 15-16 آدمی یہاں لڑ رہے ہیں یہ تو جی جان سے بیزار ہیں، ہمیں ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس لیے ان سے لڑنے میں اپنی ہی جانوں کا زیاں ہے، سو اس گروہ نے یہاں سے کنارہ کرنا شروع کیا۔ حضرت دم بھر کے لیے بے ہوش ہوئے تھے، انہیں فوراً ہی ہوش آ گیا۔ جب گھیرا ڈالنے والے وہاں سے کنارہ کر گئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے رفیقوں کو لے کر ایک درے سے ہوتے ہوئے ایسی بلندی پر جا کر انہوں نے قیام کیا جہاں سے لشکر کی نقل و حرکت کا آسانی سے معائنہ کیا جا سکتا تھا، مگر اس وقت آپ تکلیف میں تھے، خود کے چھلے رخسار کے گوشت میں دھس گئے تھے۔ تب ابو عبیدہ نے دانتوں سے کھینچ کر ان چھلوں کو نکالا، زخم سے خون بہنے لگا تو مالک خزرجی نے زخم پر اپنے ہونٹ رکھے اور بہتے خون کو چوس لیا۔ کچھ مسلمانوں نے کہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے ایک گروہ کو درے میں داخل ہوتے دیکھا، وہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، آگے آگے کعب ابن مالک تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ ایک شخص بالکل رسول اللہ کی شکل کا اس گروہ کے آگے آگے چل رہا ہے، وہی ناک نقشہ، وہی تیور، وہی چال ڈھال۔ اس نے قریب جا کر غور سے دیکھا اور خوشی سے اچھل پڑا، پھر اونچی آواز میں صدا دی، مسلمانوں، رسول اللہ زندہ و سلامت ہے۔ حضرت نے کعب کو یہ اعلان کرنے سے منع کیا، اس نے مصلحت کو جانا اور خاموش ہو گیا، مگر یہ نیک خبر تتر بتر لشکر اسلام میں خوشبو کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ جہاں تہاں سے دوڑ دوڑ کر مسلمان آئے، حضرت کا دیدار کیا اور خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اس خوشی نے شکست کے احساس ہی کو زائل کر دیا۔ ادھر مکہ کے لشکری خوش تھے کہ رسول اللہ قتل ہو چکے ہیں۔ امیہ کا بھائی ابی سب سے بڑھ کر خوش تھا، اس نے حضرت کو شہید کرنے کی قسم کھائی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ جس شخص کو اس نے مارنے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ مارا گیا تو وہ میدان جنگ میں لاش کو کھوجنے آیا۔ وہ لاش کو ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ کعب کی آواز اس کی کان میں پڑی، ایک دم رکا اور اس کا پارا چڑھ گیا تو محمد ابھی تک زندہ ہیں، اس نے سوچا، اور تیزی سے گھوڑا دوڑاتا اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت اس وقت پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت کو دیکھ کر اس نے للکارا، اے محمد، اب یا تو تم نہیں یا میں نہیں۔ رفقا نے حضرت کے گرد حلقہ بنا لیا۔ یہ کچھ رفقا ابی سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت نے سب رفقا کو ہدایت کی کہ بیچ میں مت آؤ، اس شخص کو میری طرف آنے دو۔ جب رفقا پیچھے ہٹ گئے، ابی تلوار کھینچ کر آگے بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ وار کرے حضرت نے بڑھ کر ایک مکہ اس کی گردن پر رسید کیا۔ ابی درد سے بلبلا اٹھا، اپنے گھوڑے پر ڈگمگایا، پھر سنبھلا اور گھوڑے کو سر پر دوڑا کر بھاگا۔ اپنی چھاونی میں جا کر دم لیا اور چلانا شروع کیا کہ محمد نے مجھے مار ڈالا۔ سننے والوں نے سنا اور حیران ہوئے کہ ابی کیا کہہ رہا ہے، محمد تو قتل ہو چکے ہیں۔ ابی نے صحیح کہا، مکے کی ضرب سے وہ جاں پر نہیں ہو سکا۔ قریش نے اب اپنی فتح کا حساب کتاب کیا۔ ان کے 3000 کے لشکر میں سے صرف 22 آدمی مارے گئے تھے۔ پھر انہوں نے حریفوں کے نقصان کا تخمینہ لگایا، پتا چلا کہ ادھر 65 آدمی کام آئے ہیں، مگر ان میں سے وہ چند ایک ہی شناخت کر سکے۔ اصل میں کام آنے والوں میں زیادہ انصار تھے۔ مہاجرین میں سے صرف 3 شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ، مصعب اور عبداللہ ابن جہش۔ ادھر یہ لشکری مقتولوں کے شمار اور شناخت میں مصروف تھے، ادھر وحشی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے مقتول کی لاش پر پہنچا۔ اس نے حضرت امیر حمزہ کی لاش کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور لے جا کر ہندا کو پیش کیا۔
اے ہندا میں نے تیرے باپ کے قاتل کو قتل کیا ہے، مجھے تو کیا انعام دے گی؟ اے وحشی، مال غنیمت میں جتنا مجھے حصہ ملے گا وہ سب تیرا ہے۔ پھر ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو تھوڑا سا چبایا، تھوڑا نگلا، باقی اگلا، یوں اپنی قسم کو پورا کیا۔ پھر وحشی سے پوچھا کہ حمزہ کی لاش کہاں ہے؟ اس لاش پر جا کر ہندا نے ناک کان کاٹے، ان کا ہار بنایا، اپنا ہار اور دوسرے زیور اتار کر وحشی کو بخشے اور خود اس ہار کو اپنے گلے میں پہنا۔ پھر وہ ایک چٹان پر چڑھ گئی اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے فتح کا گیت گایا۔ رفتہ رفتہ قریش کو پتا چلا کہ ابی نے صحیح کہا تھا، پیغمبر زندہ و سلامت ہیں، مگر اب جنگ ختم ہو چکی تھی اور واپسی کے لیے سامان لدنا شروع ہو گیا تھا، سو انہوں نے صبر کی سل سینے پہ رکھی، اپنے مقتولوں کو دفن کر کے لوٹا ہوا مال اونٹوں پر لاد کر کوچ کرنا شروع کیا۔ ابو سفیان نے جاتے جاتے اپنی اونٹنی کی مہار کھینچی، اس پہاڑی کے نیچے جا کر جہاں آن حضرت اس وقت قیام پذیر تھے اونچی آواز سے پکارا، اب تم سے ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہوگی۔ آن حضرت نے یہ سن کر اپنے ایک رفیق کو پیغام دے کر بھیجا، اس نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہا، اے ابو سفیان، وعدہ رہا بدر میں مقرر ملیں گے۔ ابو سفیان نے اپنی اونٹنی کا رخ موڑا اور اپنے لشکر سے جا ملا۔ آن حضرت نے بنی زہرہ کے ساتھ سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ لشکر کا رخ کس طرف ہے، اگر وہ اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے خالی پشت ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو سمجھنا کہ مکہ واپس جا رہے ہیں، اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ بنا سوار کے چل رہے ہوں تو جاننا کہ ان کا رخ مدینہ کی طرف ہے، اور قسم ہے اس خالق کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر انہوں نے مدینہ کا رخ کیا تو میں ان کا تعاقب کروں گا۔ سعد حسب ہدایت گئے، جاتے ہوئے لشکر کی نقل و حرکت کو بغور دیکھا اور واپس آ کر خبر دی کہ قریش کے گھوڑے اپنی خالی پشتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، لشکر اونٹوں پر سوار۔ اب آن حضرت اپنے رفقا کو ساتھ لے کر پہاڑ سے اترے اور میدان میں آئے۔ آپ نے حارث کو ہدایت کی کہ مقتل میں جاؤ اور چچا حمزہ کی لاش کا پتہ لو۔ حارث نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو سکتے میں آ گئے، ان کی ہمت نہ پڑی کہ واپس جا کر آن حضرت سے اس لاش کی کیفیت بیان کریں۔ آن حضرت نے تھوڑے توقف کے بعد حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ حارث حیران و پریشان کھڑے ہیں، پھر لاش پر ایک نظر ڈالی، پھر دونوں آن حضرت کی خدمت میں پہنچے اور احوال واقعی بیان کیا۔ تب آن حضرت نے فرمایا، مجھے کبھی ایسا غصہ نہیں آیا تھا جیسا آج آیا ہے، آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ مجھے قریش پر غالب کرے گا تو میں ان کی 30 لاشوں کی اسی طرح قطع برید کروں گا۔ ادھر آن حضرت نے یہ فرمایا اور ادھر آیت اتری کہ اگر تمہیں بدلہ لینا مقصود ہے تو انہیں اتنی ہی اذیت پہنچاؤ جتنی اذیت انہوں نے تمہیں دی ہے، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ صابروں کے لیے بہتر بات ہے۔ اور تب آن حضرت بدلہ لینے کے خیال سے گزرے، بلکہ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ ہر جنگ کے موقع پر وہ واضح طور پر رفیقوں کو ہدایت کرتے تھے کہ لاشوں کی قطع و برید نہ کی جائے، خاص طور پر چہرہ بگاڑنے کی حرکت سے منع فرماتے تھے، فرماتے کہ جب تم ضرب لگاؤ تو چہرے کو بچا کر لگاؤ کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا تھا۔ اس مقتل میں 2 مقتول عجب نظر آئے۔ بنی اوس کے لوگ اپنے مقتولوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ان میں ان مقتولوں کے بیچ اپنے قبیلے کا ایک آدمی نظر آیا کہ ابھی اس کا سانس چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کتنے حیران ہوئے، آج صبح ہی تو اسے مشرف باسلام نہ ہونے پہ لعن طعن کی گئی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ جب تو مسلمان نہیں ہوا تو پھر تجھے میدان میں کون سا خیال کھینچ لایا؟ بولا کہ بس اچانک میرے دل میں ایمان کی کرن روشن ہوئی، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور تلوار لے کر نکل پڑا، یہاں پہنچ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر لڑا اور آخر ضرب کھا کر گر پڑا۔ یہ کہتے کہتے اس نے آخری سانس لیا اور روح اس کی قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ لاشوں کے بیچ گزرتے گزرتے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک مرد اجنبی کا لاشا ہے، پھر پہچاننے والوں نے پہچانا کہ ارے یہ تو بنی ثعلبہ کا راہب ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جنگ شروع ہونے پر اپنے قبیلے کے لوگوں کو طلب کیا اور کہا کہ ہم یہودیوں کو چاہیے کہ بت پرستوں کے خلاف پیغمبر اسلام کا ساتھ دیں، یہ اس معاہدے کے عین مطابق ہوگا جو ہم نے ان سے کیا تھا۔ قبیلے والوں نے اس کی نہیں سنی، تب وہ اکیلا جنگ کے لیے نکل پڑا اور چلتے چلتے وصیت کی
کہ اگر آج میں مارا جاؤں تو پھر میرے ترکے کے وارث محمد ہوں گے، اللہ کی مرضی سے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ حضرت مدینہ کے غریب و نادار لوگوں میں جو روپیہ پیسہ تقسیم کرتے تھے، وہ رقم زیادہ تر کھجوروں کے اس باغ سے حاصل ہوتی تھی جو اس یہودی عالم دین کی طرف سے حضرت کو ورثے میں ملا۔ تو اب میدان احد سے قریش کا لشکر کوچ کر چکا تھا، صرف حضرت اور آپ کے رفقا ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے تھے۔ اسی ہنگام میں مدینہ سے نیک پاک بیویوں کی آمد شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے بی بی صفیہ، بی بی عائشہ اور بی بی ام ایمن پہنچی۔ حضرت نے بی بی صفیہ کو آتے دیکھا تو پریشان ہوئے۔ حضرت زبیر سے کہا، اے زبیر جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو، انہیں واپس لے جاؤ، اچھا ہو کہ وہ بھائی کی لاش کو نہ دیکھے۔